الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کی جامع مسجد و مدرسہ رحمت للعالمین کی افتتاحی تقریب ہے اور میرے لیے سعادت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے گھر کی تعمیر کی اس بابرکت تقریب میں مجھے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور خیر کے کاموں میں حاضری دینے کا مجھے شرف بخشا. آپ حضرات بھی بہت خوش قسمت اور نصیبوں والے ہو. آج اس کو دینے کے لیے آئے ہو جو سارے جہان کو دیتا ہے. جس طرح وہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم بھی اسے دینے میں کنجوسی نہ کرنا. واحد ذات ہے
جو کسی کا پیسہ دبائے گا نہیں، کسی کا پیسہ کھائے گا نہیں، اور کسی کا پیسہ لے کے یہ بھی نہیں کہے گا نہیں دوں گا، تیرے سے جو ہو سکتا ہے کر لے، بلکہ کہہ رہے اپنی اوقات دیکھ اور میری شان دیکھ، میں پورے مجمع میں تیرے سے لے رہا ہوں تو مٹھیوں میں بھر بھر کے دے گا، میں میدان محشر میں سب کے سامنے پلٹاوا کروں گا۔ تیرا دینا کرنسی میں، سکوں میں، روپے کاغذ میں ہوگا، اور میرا دینا میری رضا میں ہوگا، اور قیامت کے دن جس سے میں نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جس کو یوں کہہ دیا کہ آج میں تیرے سے راضی، آج کے بعد میں تیرے سے ناراض نہیں ہوں گا، وہ کامیاب ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک فضا چلی جس نے نفرتوں کی آگ کو بھڑکایا، اور وہ نفرت کی آگ اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس نے ہماری زندگی کے آرام کو نہیں، مال کو نہیں، اولاد کو نہیں، اس نے ہماری زندگی کے ایمان کو متاثر کیا۔ دعویٰ تو اتنا اونچا ہے کہ من سب نبی فقتلوا، گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ دعویٰ اتنا اونچا ہے، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ میرے پاس ایک دعویٰ ہے کہ میرے پاس موبائل ہے، اس کی دلیل میں نکال کے دکھا دوں، دعویٰ ہے کہ میرے پاس گھڑی ہے، دلیل میں نکال کے دکھا دوں، دعویٰ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اس کی دلیل میں اظہار کر دوں، دعویٰ ہے کہ میرے پاس بچے ہیں، اولاد ہے، میں اس کی دلیل آپ کے سامنے اولاد کی صورت میں پیش کر دوں، دعویٰ ہے کہ میری 4 مربع زمین ہے، کوئی کہے تو یہ کھڑی پڑی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضور کی محبت کا دعویٰ ہے، دلیل اس کی کوئی ہمارے پاس ہے؟ بالکل نفرتوں سے اور مسلکوں اور فرقہ واریت سے ہٹ کے آپ میرے سے گفتگو کرنا۔ اس اشتہار کے اوپر پیر طریقت رہبر شریعت لکھا ہوا ہے، نہ میں دھوکہ دینے کے لیے، نہ دھوکے بازی کرنے کے لیے، نہ آپ کے ایمان سے کھیلنے کے لیے، نہ آپ کے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ اس بندے نے مسلسل فون پہ رابطے کیے اور پھر مجھے یہاں دعوت دی، اور ابھی میں نے تقریباً پونے 2 گھنٹے کا یہاں سے سفر کرنا ہے، اور پھر میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر وہاں سے پھر میں نے پیر محل جانا ہے جمعے کے لیے، پھر جمعہ پڑھاتے ہی میں نے خانے وال آنا ہے، پھر خانے وال سے میں نے عبدالحکیم میں ایک تقریب میں آنے نکاح کی، پھر وہاں سے میں نے خالق آباد ختم نبوت کانفرنس میں جانا ہے، پھر وہاں سے میں نے اگلے دن صبح پھر مظفر گڑھ آنا ہے، مظفر گڑھ سے شام کو پھر میں نے حیدرآباد جانا ہے، حیدرآباد سے پھر میں نے پنو عاقل آنا ہے، پنو عاقل سے پھر میں نے ملتان آنا ہے، ملتان سے میں نے اس شریف جانا ہے، اس شریف سے میں نے خانپور جانا ہے، خانپور سے پھر میں نے ظاہر پیر کے پاس بستی گلابیاں آنا ہے، پھر وہاں سے پھر میں نے اگلے دن شیخو پورے جانا ہے، پھر اگلے دن صبح نارووال جانا ہے، پھر شام کو میں نے قلعہ احمدآباد۔ یہ میرا ایک ٹف شیڈول ہے۔ کل میں سیال موڑ پہ تھا، اندر بھی ڈرانجہ میں، رات کو 11:30-12 بجے فارغ ہوا، تو پھر پیر محل پہنچا، وہاں سے صبح چلا احمد پور سیال پہنچا، وہاں سے چلا یہاں سے آگے ایک تک۔ مجھے شوق نہیں کہ میں آپ کے جذبات سے کھیلوں، میں نے ایک عبادہ اور ایک صورت، ایک سیرت بنا رکھی ہے، اس پر مجھے فخر ہے، میں اس پر مطمئن ہوں۔ اندر میرے جو کچھ ہے اسلام ظاہر کا مکلف ہے، میرا باطن ہر اعتبار سے الحمدللہ اس معیار کے مطابق نہیں سجا ہوا جس معیار پر اللہ راضی ہو، لیکن تھوڑی بہت میں نے اسے سجانے کی کوشش کی ہے۔ اس پرچے میں کہ 30 نمبر والے کو 3 اعزازی نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے، گو کہ میرے پاس 30 نمبر نہیں، لیکن 30 نمبروں جیسی صورت میرے پاس ہے۔ مجھے امید ہے مجھے اعزازی نمبر ملیں گے، میرا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر اور مرنے کے بعد بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ میں نے اپنی آپ کو کارگزاری سنائی۔ اب آپ اپنی کارگزاری سنائیے، سارے دن کی، کل کی، پرسوں کی، ترسوں کی۔
جس محبت کا آپ نے دعویٰ لگایا اور کفر کے فتوے آپ نے دیے اور مسجدوں کے اندر آپ نے پھاڑ پیدا کر دیے اور مدرسوں سے آپ نے بچے ہٹا لیے اور آپ نے اپنے گھر کے نشانات علیحدہ کر دیے، آپ نے اپنے پرچموں کے رنگ علیحدہ کر دیے، آپ نے اپنے کردار اور اپنی پگڑیوں کے رنگ علیحدہ کر دیے، آپ قسم اٹھا کے بتائیں کہ یہ معیار آپ کو اللہ کے ہاں کامیابی دلوائے گا؟ اور اس معیار میں اتنی نفرت کی بدبو آ رہی، حضور فرما رہے ہیں اے معاذ زندگی کا خلاصہ پورا قرآن سیرت 10 لاکھ حدیثیں ہیں، لیکن ان ساری حدیثوں اور قرآن کی سیرت کا نچوڑ کیا؟ آپ نے اپنی یوں انگلی کا اشارہ زبان پہ فرمایا، فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا، یہ ساری سیرت کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس زبان کو آپ نے قابو میں رکھا؟ پھر وہ معاذ اس پہ نصیحت کرتے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مہینہ کسی سے بات ہی نہیں کیا کرتے۔ اللہ، یہ للو رکتی ہے کہیں؟ کافر بنانے میں، مسلمان بنانے میں، عاشق بنانے میں، گستاخ بنانے میں تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ زبان کے کہے کا قیامت کے دن حساب دے سکو؟ جس نے بھی جانا اس کے فضل سے جانا ہے، اگر وہ باریکیوں کو چھاننے لگ گیا قیامت کے دن تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ زندگی کے اتنے عرصے، اتنے سال، اتنے لمحے، اتنے گزارے، کچھ آپ کو امید ہے، کچھ محنت کی، باپ نے، دادا نے، پوتے نے، بیٹے نے محنت کی، 4 دیواری ہے، کچھ رقبہ اراضی ہے۔ میرے عزیزو، آخرت کے لیے، وہاں لے جانے کے لیے تو چھوڑنے کے لیے ساری محنت ہے۔ کاروبار، مکان، دکان، یہ تو چھوڑنے کے لیے، لے جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کسی کی دور تک 7 پشتوں میں کسی کی خلوص دل کی دعا ہے کہ جو تم ساتھ لے جاؤ؟ کوئی ایسی نیکی جو قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے سرانے کھڑی ہو جائے؟ کوئی ایسی ہے؟ کوئی ایسا معیاری عمل، کوئی ایسا سجدہ ہے کہ جس 2 رکعت کے سجدے میں اللہ کے علاوہ کہیں دھیان نہ گیا ہو 60 سال کی زندگی میں؟ تو پھر کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا؟ میرے پیچھے لگ گئے، پیرا رنج کی تھا، میرے پیچھے لگ گئے۔ کبھی کبھی علماء صلی اللہ میں سوچتا ہوں یہ جو اتنے بڑے القابات، اتنا بڑا بوجھ ہے، میں اس کا حساب اللہ کو کیسے دوں؟ میری جان نکلتی ہے کوئی تقریر پہ نعرہ لگائے، کوئی تقریر پہ کہ کیا بات ہے صدیقی صاحب کمال کر دیا، یہ ایسا بڑا بول ہے۔ اللہ فرمائے کہ وہ کمال دکھا جو تو نے کیا تھا، میں نہ داد دکھا سکا تو تم سارے مجھے دیکھ کے ہنسو گے، یہ ڈھونگی تھا، پیر طریقت نہیں تھا۔ بھائیو، پہلے تولو، بڑے کہا کرتے تھے، کہاوت تھی پہلے تولو پھر بولو۔ اب تو بول کے تولتے، ہائے معاف کر دی، معاف کر دی۔ یہ کوئی معافی کیا بات، کوئی یہ وہ پوڑا ہے، یہ کوئی لچھا ہے؟ معاف کر دی، معاف، دل توڑ دیے، دل دکھا دیے۔ آخری وقت ہے، مرد پڑا ہوا ہے، بیوی کو پاس بٹھایا جا رہا ہے، وہ پھر بھی باز نہیں آئی، اسے پھر بھی حیا نہیں آئی، اسے پھر بھی شرم نہیں آئی، اسے پھر بھی احساس نہ ہوا۔ اسے محلے والیوں نے، بڑی خاندان کی عورتوں نے احساس دلایا، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے۔ جب منہ نہ مت تھا، آنکھیں بند کر کے پڑا ہے، کہہ رہی ہاں اپنے حقوق مجھے معاف کر دے، اپنے حقوق کو کیا معاف کرے، پڑا ہوا۔ اگر چاہتے ہو کہ کچھ معیار زندگی اللہ کے ہاں قبول ہو تو حق والوں کا حق ادا کرو اور جن کے دل دکھائے ہیں ان سے معافی کرو، مگر نہ تمہارا نماز میں دل نہیں لگے گا، دل ہے ہی نہیں، قرآن کی تلاوت میں نہیں لگے گا۔ سارے بیٹھے نیکوکاروں کا مجمع، بدگمانی سے اللہ بچائے، کوئی اندازہ ہے کتنے دن ہو گئے میرے سمیت قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگایا؟ کس کے لیے آیا تھا؟ قبرستان والوں کے لیے؟ جس نبی کی امتی ہو، نسبت جس نبی کے ساتھ جوڑ رہے ہو، وہ تو 1 رکعت میں 10 سپارے پڑھے، اس کا داماد 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھے، اس کی بیٹی ساری رات 1 رکعت میں کھڑی رہے،
اس کے نوازے نیزی کیلی پہ چڑھ کے قرآن سنائے؟ کوئی معیار تو ہو تھوڑا بہت، کوئی لچک، کوئی لہر کوئی ملتی ہو. نیم کے درخت کے ساتھ نیم کا درخت جچتا ہے، اور بیری کے درخت کے ساتھ بیری کا درخت تھوڑی سا اگر چھوٹا بھی ہو کھا کے بیر نہ دیتا ہو، لیکن وہ درخت بیری کا ہی کہلائے گا. ہم کسی اعتبار سے غلام لگتے ہیں حضور کے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب. یہ دودھ میں نے پیا، یہ دودھ میں نے پیا، یہ دودھ پیا. میرے نبی کا تو اتنا خوبصورت دین ہے، آپ کی تو مبارک زندگی. اس کے گھونٹ پینے پر بھی نبی نے ایک دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی وزدنا من. لسیاں ہم پی گئے، پانی ہم پی گئے، ڈکارے ماری کوئی نہیں. غلام ہے غلام. بھئی کون سی غلامی مارکیٹ میں لاؤ تو صحیح. قرآن کی آیتوں کے سائے میں دھوکا. گھڑیری والا بھی چاروں طرف کیسٹ چلائی ہوئی ہے، حضور کی نعت پڑی جا رہی ہے، اس کیسٹ کی آڑ میں نعت میں دھوکا. چاول چھولے والے نے بیت اللہ اور مدینے کی تصویریں لگا رکھی ہیں، اور پھر گلاب کے پھول چڑھا کے بتا رہا ہے کہ میرے سے بڑا بستی ملوک میں کوئی عاشق رسول نہیں. وہ دھوکا دے رہا ہے. اس سے پوچھو یہ جو چاول ہیں اس کے اندر کل کے کتنے ملائے تھے؟ یہ دال پرسوں کی تھی، کل کی. ہسپتالوں کے باہر چلے جاؤ، جو 50 روپے کا کپ وہ 100 روپے کا. وہ انسان نہیں کہ تم انسان نہیں. کوشش کرتے کوئی بندہ ہاتھ لگے خربوزے کی طرح اس کا چھلکا کھال اتار کر رکھ دیں. مرنے والا کسی کے خواب میں آیا اور اس نے کہا کیا بنا؟ کہا پھنس گیا. زنا میں؟ کہا نہیں. شراب میں؟ کہا نہیں. چوری میں؟ کہا نہیں. سود میں؟ کہا نہیں. والدین کی نافرمانی میں؟ کہا ابھی تو کوئی حساب شروع نہیں ہوا. کس چیز میں پھنسا؟ کہا قمیض پھٹی تھی، گھر میں سوئی دھاگا نہیں تھا، پڑوس سے وہ سوئی دھاگا منگوایا، کپڑے سلائی کر لیے، سوئی دھاگا دینا بھول گیا. اسی پر چھتر پڑ رہے ہیں کہ پڑوسی کا سوئی دھاگا کیوں نہیں دے کے آیا تھا. یہاں تو بیٹیوں کا کھا رہے، بہنوں کا کھا رہے، رشتہ داروں کا کھا رہے. بیٹیاں تو فرمایا جس کے بیٹی پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹا فرشتہ آسمان سے آتا ہے، کہتا میاں سبل کے زندگی گزارنا، جو تو نے دن گزار لیا، جو دن تو نے گزار لیے سبل کے دن گزارنا. آج کے بعد اس بچے کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے مستقبل اور اس کے کردار کو تو نے بنانا ہے. اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ آگے کہتا ہے پریشان نہ ہو، اس کا کردار، اس کا مستقبل اللہ نے بنانا ہے. جس کے بیٹا پیدا ہو کا سنبھال اسے، اور جس کی بیٹی پیدا ہو فرمایا پریشان نہ ہونا. ماں اور بیٹی سے کہتا تم تو بے بس ہو، کہاں ہے تمہارا رکھوالا، کہاں ہے تمہارا سرپرست، کہاں ہے تمہاری خبرگیری کرنے والا؟ اس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، بیٹی دی ہے، پریشان نہ ہونا. تیرے جتنے بھی آج کے بعد کام ہوں گے سب کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے. آپ دین کو سمجھے تو صحیح، کن کے حوالے اپنی آپ نے زندگی کو کیا؟ کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو؟ اخبار تم پڑھ سکتے ہو، جی ڈائجسٹ تم پڑھ سکتے ہو، خبریں تم سن سکتے ہو، خبریں تم دیکھ سکتے ہو، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے. چلو پڑھ نہیں سکے بد نصیبی ہے، پڑھ نہیں سکے سینے سے تو لگا سکتے تھے، ہاتھ میں تو پکڑ سکتے تھے، بوسہ تو دے سکتے تھے، خوشبو تو لگا سکتے تھے، کھول کے دے سکتے تھے. یہ قرآن فریاد نہیں کرے گا کتنے پوتے کا چار؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں دادی کو، اس کا گلا ہے. ماں کہتی ہے 5 بچے منہ ہی نہیں لگاتے. قرآن بھی کہے گا اللہ تیری امت نے، تیرے بندوں نے، نبی تیری امت نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا تھا. 22 سال ہو گئے گھر کے اندر پڑے، کس نے کروٹ نہیں بدلا کے دیکھا. الماریوں کے اندر مسجد میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے یعنی اس کے لیے تم ڈبے بنانا سعادت سمجھتے ہو، پڑھنا سعادت نہیں سمجھتے.
اس نے قرآن پاک دریا میں بہا دیے، اس نے قبر میں دفنا دیے، اس نے توہین کر دی، اس نے تو دفنا کے توہین کی، تو نے نہ پڑھ کے اس سے بڑی توہین کی۔ میرے محترم میرے پیارو، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں، ہم تو گھر سے سلام دعا کر کے بچوں کو پیار کر کے اللہ کے سپرد ہو کے نکلتے ہیں کہ واپسی کا پتہ ہی کوئی نہیں بھائی، میں کوئی لکھوا کے تھوڑی آیا۔ اب یہ دھندیں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارا سفر ہی رات کو، کبھی کسی موٹر وے انٹرچینج پہ کھڑے ہو کے ساری صحیح رات کھڑے رہیں گے، ترس نہیں آتا میزبانوں کو ہمارے، حقیقت کر رہا ہوں۔ سردی کا موسم ہے، کیا کریے وہاں نہیں آتی، آپ کا بیان پہلے کرا لیا کہ ساری رات کھڑے رہتے، اگلے دن 12 بجے موٹر وے کھلتا ہے، کھڑ پڑے، تھریڈ کا ہمیں خطرہ، پریشانی ہمارے، بچے ہمارے چھوٹے، توکلت علی اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، کوئی پتہ نہیں بلاوا کس کا آ جائے۔ کبھی پرسوں ترسوں ہی موٹر وے سے نیچے گاڑی الٹی پڑی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ چلنے کو، ہم اس سے سوچ، میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار کوئی بچہ ہوگا اس کے اندر، اچانک آنکھ مدھوتی لے، کلمہ پڑھنے کی توفیق لی۔ یار رات تو اچھا بھلا سو رہا تھا، اٹھ کے میں نے خود دیکھا، پیشاب کرنے گیا، آیا اٹھے کوئی نہیں۔ ہماری امی کا جو انتقال ہوا، بچے، سردی کا موسم تھا، جمعرات کا دن تھا، اور غالباً پتہ نہیں 2 جنوری تھی کتنی تھی 2013 میں، نماز پڑھ کے لیٹی، بچے اسکول جا رہے تھے، میرے بچے سمیت، میری بھانجی بھانجے سمیت، رضائی سے وہ نکالا، سب کو پیار کیا، سب کو پیار کیا، سب کو، بلکہ ایک بیٹی نواسی کو تو بلا کے پیار کیا، کہلے پیار کر لے، انہوں نے کہا اماں کیا بات ہے، بیٹے وہ آخری ملاقات ہے، لے بھابھیوں نے کہا، بہووں نے کہا ناشتہ کر لے، کیا بھی کرتی ہوں، بس رضائی منہ پہ لیٹی، 8:15 9:15 اٹھایا، پتہ نہیں جانے میں چلی بھی نہیں تھی۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت چلے گئے، کوئی آخرت کی زندگی کا معیار کوئی ہمارے پاس ہے۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم میں تمہیں ٹھگنے نہیں آیا، تم کیا مسجد کے پیسے نہیں دو گے مسجد نہیں بنے گی؟ تمہارے باپ دادے نے مسجدیں بنوائی کبھی؟ تمہارے پردادوں نے بنوائی ہیں؟ تم کتنے دو گے؟ 50,000 5,000 10,000، ان سے مسجدیں بنتی ہیں؟ مسجدوں تو اللہ کے فضل سے بنتی ہیں، اور بنے گی یہاں، وہاں کیوں نہیں بنی، یہاں کیوں نہیں بنی؟ یہاں کی جس طرح نمازیوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اپنے گھر کی جگہ کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ غریب اپنی جھگی موت کے وقت دے کے چلا جاتا ہے، ذمہ دار اپنے ذمہ دارے پہ ناز کر رہا ہوتا ہے۔ آؤ آج میرے پیارو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس سونے نبی کا احساس کریں جس نے زندگی کی ہر سانس کے ساتھ امت کو یاد کیا ہے، ہر سانس، جہاں کو اللہ کی طرف سے انعام ملا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت بھی، یا اللہ میری امت بھی۔ اللہ کو محبوب کی زبان سے امت کے ترانے سن کے کہنا پڑا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، گھبرانی نہ محبوبہ، تیری امت کے بارے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب کیا وہ دے گا، کیا وہ لے گا، مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں حضور کی محبت کا معیار، معاف کریں، حضور کی محبت کا معیار ہاتھوں کی انگلیوں کی انگوٹھیوں سے، کپڑوں سے، زلفوں سے، کڑوں سے، گلے کے ہاروں سے، درباروں سے، مزاروں سے۔ حق ہے، ہم مزارات کے قائل ہیں، میں تو جاتا ہوں، مفتی صاحب بھی جاتے ہیں، مولانا سارے جاتے ہیں، لیکن ہم مزارات پر جاتے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں جاتے، اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ جب یہ سجدہ اس وقت نہ اہلی نہ علمی اور جہالت کا عروج ہے، اور اس جہالت کو دیکھ کر دیکھو، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں منع کرتا ہوں، اور پھر میرے سے کوئی ہاتھ ملاوے، اب تو اتنا وقت نہیں، جانا ہے، اگر ہاتھ ملاوے بوسہ دینا چاہے یہ بوسہ چاہے، جب بوسہ دینے کا یہ کرتے ہیں نا، تو پھر یہ بوسہ سجدوں میں بدل جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ سجدہ ہر کسی کو حرام کر دے۔
تعظیم میں آپ میرے منہ چوم لے، میرے ہونٹ چوم لے، لیکن ہاتھ چومنے کے بعد جب یہ سر جھکے گا تو پھر اس کی غیرت کو جلال آئے گا کہ عبد الحنان تیری 2 روٹیوں میں سے میں 1 روٹی کسی کو دوں برداشت نہیں ہوتا، تو میرے سجدوں میں سے میرے بندوں کو دے تو پھر میرے سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تیرے مال میں سے تیری بیوی تیرے بچے شریکے نہیں بن سکتے، میرے مال میں سے کیسے بن سکتے ہیں؟ زمین اگر بنانے میں یہ شامل تھے تو ایک سجدہ ان کو کر لیا کر، اگر مکان اگر دنیا بھر آسمان کا کھڑا کرنے میں یہ شامل تھے تو انہیں بھی کر لیا کر، اگر پیسے کے دینے میں یہ شامل تھے تو سارا دن ہی پھرتا رہا، ماں کے پاس تو گیا، پیروں کے پاس تو گیا، باپ کے پاس تو گیا، تیرا حق تھا تجھے پھر بھی نہیں ملا، او بندے تو نے مانگا تیرا حق نہیں تھا میں نے پھر بھی تجھے دے دیا، میں نے کہا تھا نماز پڑھے گا تو رزق دوں گا، پڑھی تو نے لیکن میں نے پھر بھی دیا، کتنی بڑی بات، میں نے کہا تھا سجدہ کر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سجدے کرے گا رزق دوں گا، سجدوں کے ساتھ رزق کی فراخی کو جوڑ تو نے کیا لیکن میں نے نہیں دیا، میرا احسان نہیں، صحت مانگی ہے کسی نے؟ سانپوں سے، کیڑوں سے، بچھوؤں سے، مچھروں سے، دھول سے، مٹی سے، وبا سے، وفا سے میں نے تجھے بچایا، تو نے صحت مانگی نہیں تھی، 4 بیٹے 3 بیٹیوں کا باپ بنایا، تو نے ایک بھی نہیں مانگا، میں نے سارے دے دیے، ساری جگیر میری ہے، امانت تیرے پاس ہے، امانت سمجھ کے رکھنا، جب تو کہتا ہے نا، جب تو کہتا ہے میری ہے، کیسے دے پیو دی ہے، میری ہے، میرا عذاب کہتا ہے اللہ کیا کروں، رگڑا دے دوں، میں تو نہ اہل ہے، کوئی بات نہیں، تجھے رگڑا دینے میں، تجھے اپنی مٹھی میں مسل لینا ہے، تیرا انجر پنجر کرنے میں مجھے کوئی دیر لگے گی، میں وہ رب ہوں، وہ رب ہوں، بڑے بڑے چودھریوں کو میں نے پیمپر پہنوائے ہیں، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے ترم خان تو جو کہتے تھے میرے جیسی مثال کوئی نہیں، ساڈا ثانی کوئی نہیں، میں نے پیمپر بدلوا کے 24 گھنٹے لٹا دیا کہ ان کو پیمپر بدلنے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا، میں رب ہوں، اس للو کو ذرا اپنے منہ میں رکھا کر، ورنہ میں نے بڑوں کو خوراک کی نالیاں ناکوں کے ذریعے لگوا دی۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور بڑا شکا رسوخ ہے اور ان کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے، یہ لا علاج مرض کا علاج کرتے ہیں، 30 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں خدمت کرتے ہوئے، ہر مریض کو شفا ملتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو راضی، اللہ خوش ہو، آپ ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ کہنے لگا جی، میں کہا جو خود مریض ہو وہ دوسرے کا علاج کیسے کرے گا؟ کہنے لگا جی میں کہہ لے یہ سب کا علاج کرتا ہے، جو خود محتاج ہو وہ دوسری کی محتاجگی دور کیسے کرے گا؟ آؤ پھر اس رب کی محبت کے ترانے نہ پڑے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اتنی سی پنکار ہل جائے، اتنی سی پینسل ہل جائے، بندی کا بندہ بن جاتا ہے، انسان کا جانور، جانور کا انسان بن جاتا ہے۔ اتنے سے کام کے لیے تجھے روشنی کی ضرورت، اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھ، میں نے کتنے اندھیروں میں کتنا پیارا چہرہ بنا دیا، میں نے بنایا، تو نے بنایا، میں نے بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم، اے میرا بندہ تجھے اب بھی اعتبار نہیں آتا، رنگوں کے بدلنے کو دیکھ لے، موسموں کے بدلنے کو دیکھ لے، پھلوں کے بدلنے کو دیکھ لے، فصلوں کے بدلنے کو دیکھ لے، درختوں کے پتوں کو دیکھ لے، ہواؤں کے رخ کو دیکھ لے، بارش کے موسم کو دیکھ لے، آسمان کے رنگ کو دیکھ لے، اپنی زندگی کے رنگ ترنگ دیکھ لے۔ اتنا سا تھا، اللہ اکبر، تیری ماں ساگ کھا رہی تھی، میں اندر تجھے بنا رہا تھا، تیری ماں دال کھا رہی تھی، میں تیری آنکھیں بنا
رہا تھا، تیری ماں یوں کر کے سو رہی تھی میں تیرا دل بنا رہا تھا، تیری ماں کپڑے دھو رہی تھی میں تیرے گردے بنا رہا تھا، تیری ماں تیرے شور کی ٹانگیں دبا رہی تھی، اے بندہ میں تیرے پھیپڑے بنا رہا تھا، تجھے پتہ ہی نہ لگا میں نے کتنا پیارا انسان ماں کے پیٹ کے اندر بنا کے رکھ دیا۔ اسے جوڑا پڑی رہی ہوں بیٹھی رہی، میں نے سارے کام کر دیے۔ میں نے یوں نہیں کہا میں بنا رہا ہوں میرا ہاتھ ہل جائے گا، میری انگلی ہل جائے گی، میں نے یوں نہیں کہا، میں نے کہا کھڑی ہے، پڑی ہے، لیٹی ہے، سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، نہا رہی ہے، بازاروں میں پھر رہی، گاڑیوں میں جا رہی ہے، اللہ اکبر، دیکھ میں نے کیسا پیارا انسان بنایا، میں نے تجھے خبر ہی نہ دی، میں نے تیری زندگی کا سارا بنا دیا، پھر میں تو قرآن میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں اقرار نہیں کرتی ان آنکھوں سے دیکھ کر، ان کانوں سے سن کر، بتا بتا تو میری کون سی نعمت کو جھٹلائے گی؟ ہے بندے تجھے پتا میں نے کیا کیا؟ در تو نے نہ چھوڑا، گھر تو نے نہ چھوڑا، دربار تو نے نہ چھوڑا، مزار تو نے نہ چھوڑا، مولوی جی کا تعویذ تو نے نہ چھوڑا، موبائل کا ٹوٹکا تو نے نہ چھوڑا، حکیم صاحب تو نے نہ چھوڑا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، وہ نہیں بھولتا، جب تو ایک بچے کے لیے اپنے گھر بچانے کے لیے اپنے عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار تھی، میں نے کرم کیا، تیری عزت کو بچایا، تیری کوکھ کو آباد کیا، ننھا سا کھلونا تیری گود میں نے دیا۔ اللہ اکبر، جسے دودھ میں نے بھی پلوایا، جس کے انتظام میں نے کیا، جوانی لڑک پل کا انتظام میں نے کیا، کپڑے لتے کا انتظام میں نے کیا، اس پہ سر میں بغیر تے گویا نہیں آ رہی، آج میرے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے تو نے نہیں کیا، یہ سارا میں نے کیا۔ کبھی فصلوں کے پلنے پر، کبھی فصلوں کے آنے پر، کبھی فصلوں کی چمک دمک اور ہریالی پر، کبھی دانے سٹوں کے اندر آنے پر، کبھی کھیتوں میں فصل میں لیلا آتی فصلوں کے اندر، کھیتوں میں جا کے کہہ رہا تھا اس بیج نے کیا، اس اسپرے نے کیا، اس نے کیا۔ آسمان کی آگ کہتی ہے، انگارے کہتے ہیں اے اللہ برس کے اس کی زمین اس کی فصل کا بیڑا غرق نہ کر دے۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ جب کڑوا بول تو میرے سامنے آنکھیں دکھا دکھا کر بولتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم میرا عذاب کروٹیں بدلنے لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں رکو جا، کوئی بات نہیں، ایک داغ چہرے پہ ڈال دیتا، اللہ اکبر، اس سے یاری لگانے کو تیار نہ ہوتا، کوئی عیب ظاہر کر دیتا، پیر اس کا پاس کر دیتا، پیر مروڑ دیتا، ہاتھ مروڑ دیتا، آنکھ سے کانا کر دیتا، کانوں سے بھوڑا کر دیتا، اندر کا تالو سارا خالی کرتا، پھر میں دیکھتا، آج کہتا ہے میں نے کیا، اتنا سامان ساری دنیا بھی زور مل کے نہیں چڑھا سکتی، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیر گولڑے والے کے مانتے، پیر گولڑے والے کو پیر گولڑے والا فرماتا ہے، فرماتا ہو پیر گولڑے والا کہتا ہے، فرمایا جس بندے نے اپنی ہر زندگی کی سانس میں اللہ نہ کہا، اس نے اللہ کے ہونے کا حق کی ادا نہیں کیا ہے۔ ہر سانس میں اللہ، یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں کون کھڑی کرنے والا، پہاڑ کون کھڑے کرنے والا، آسمان کون بنانے والا، کہیں سے ٹوٹا نظر آیا، کہیں سے داغ دھبا نظر آیا، کہیں سے پھیکا نظر آیا، میرے عزیزوں کروڑوں روپے کا ماربل، کروڑوں روپے کی سیلنگ پینلنگ کر لی، کروڑوں روپے کا کلر کر لیا، ایک بارش کے جھٹکے نے، پانی کی بوند نے سارا رنگ بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آسمان سے پانی برسا، تیری بلڈنگوں کا، تیرے مکان کا، تیری خوراک کا، تیری زراعت کا رنگ بدل گیا، جہاں سے پانی برسا، جیسے بنایا، اب سے لے کر اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک بیڑا پیرا، نہ رنگ بدل سکتا ہے، نہ ڈھیلا ڈھلا ہو سکتا ہے، نہ اونچا نیوا ہو سکتا ہے، نہ اس کی سطح میں گڑبڑ آ سکتی ہے، پھر بھی بندے تجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ سب نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔
اتنی رب کی توحید بولو، اتنی رب کی بڑائی بولو، اتنی رب کا نام لیا کرو، اتنے اللہ کے نام کے تذکرے کیا کرو، اتنا ذکر کیا کرو کہ موت کے وقت سارا کنبہ کھڑا ہو جائے، کسی کو یاد کرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ کہیں او میاں تو اللہ اکبر، کس کا بن کے آیا؟ اللہ کا۔ کس کا بن کے رہا؟ اللہ کا۔ کس کے پاس جا رہا ہے؟ تیری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ، اس کا تھا، اسی کا ہو کے رہا، اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا، تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک حضور کی بشریت سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہاں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اب یہاں جھگڑا کرتے ہیں، لو جی نبی کو بشر کہہ دیا، پھر کیا کہیں؟ چل آپ 11 بیویوں کا شوہر، سیدہ آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کے پوتے، 4 بیٹیاں، پھر نواسے اور نواسیاں، 3 داماد، 1 داماد کو 2 بیٹیاں دی، پھر رشتہ داریاں، فرشتے کی کوئی ماں ہے، فرشتے کا کوئی ابا ہے، فرشتے کوئی دور دور تک، چلو ہمیں نہیں پتا تم بتاؤ۔ فرمایا محبوبہ ہر چیز تیرے ساتھ جوڑتا ہوں، بشری تقاضے تیرے ساتھ جوڑتا ہوں، تاکہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ جھگڑا میرے سے نہ کر، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں میں نبی نہ مانگا، جنوں میں نبی نہ مانگا، اور مخلوق میں نبی نہ مانگا۔ یتلو علیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے بھیج تاکہ پتہ لگ جائے۔ کل یہ نہ کہ بچے تھے خدا یاد نہ رہا، کل یہ نہ کہ گھر نہیں تھا خدا یاد نہ رہا، یوں نہ کہ زمین بنانے میں خدا یاد نہ رہا، مکان بنانے میں خدا یاد نہ رہا، روٹی کمانے میں خدا یاد نہ رہا، بچے پیدا کرنے میں خدا یاد نہ رہا، بیٹیاں بہانے میں خدا یاد نہ رہا، رشتہ داریاں نبھانے میں خدا یاد نہ رہا، کاروبار کرنے میں خدا یاد نہ رہا۔ محمد میں نے ہر چیز کو تیرے ساتھ جوڑ دیا، رشتہ داریاں بھی آپ کے ساتھ، کنبہ خاندان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میں بندوں میں بھیج کر آپ کو بندوں کے ساتھ جوڑ کر بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جو میرے عزیزوں بندوں سے پاک ہے وہ خدا ہے، جو بندوں میں رہ کر بندوں کو چھوڑ کر خدا کو سجدہ کرے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا نبی کو بیٹی نہیں دی؟ سب کچھ، لیکن یہاں ایک ذہن سے بات نکالو، اس کو سوچنے والا بھی گناہگار۔ نبی بشر ہے، میرے جیسا نہیں، بشروں میں بشر ہے۔ شان میں، مقام میں، ازواج میں، بنات میں، بلکہ اور تو اور جس جگہ قدم رکھا اس کی مٹی کے برابر بھی سارے انسان اس جگہ کی مٹی کے برابر مل جائیں، مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مدینے کی شان علیحدہ، مدینے کا مقام علیحدہ، وہاں کی ہواؤں کا مقام علیحدہ، وہاں کی فضاؤں کا مقام اونچا، وہاں کے ذروں کا مقام اونچا، وہاں کی ہواؤں کا مقام اونچا، وہاں کی بہاروں کا مقام اونچا۔ جیسے نبی نبیوں میں اعلیٰ بن گیا، مدینہ شہروں میں اعلیٰ بن گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، نہ آمنہ کے لال کا کوئی مقابلہ کر سکتا، نہ آمنہ کے لال کے مدینے کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ چار بنیادی عقیدے ہیں جن کو پکاؤ قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ واحد ہے، تھا ہے، رہے گا، کوئی اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اور یقین یہ ہونا چاہیے، اعتقاد یہ ہونا چاہیے ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ ذات میں، صفات میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں کوئی میرے عزیزو اس کا برابر کوئی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری نبی، خاتم النبیین نبی، آپ سے پہلے نبی آئے وہ بھی سارے برحق، اور آپ کے
بعد جو نبی آئے گا وہ برحق نہیں، آپ سے پہلے نبی آئے وہ علیہ السلام جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنت اللہ کا مستحق کہلوائے گا، بے شک وہ مرزا گاما کیوں نہ ہو، بے شک وہ عورتوں میں کیوں نہ ہو، بے شک وہ مردوں میں کیوں نہ ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے خدا کے بعد کسی کی بادشاہی نہیں، محمد کے بعد کسی کی مصطفی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، جو تک ختم نبوت زندہ باد، سے پہلانت بے شمار۔ اب ان بچوں کو کیا پتا مرزا کیا ہے؟ ان کو گھر کے اندر بیٹھے ہو، تمہیں دکان سے فرصت ملے تبھی تو نا، ان کو گھر کے اندر بٹھا کے بتاؤ میرے بچوں آدم علیہ السلام پہلے نبی، ان کے بعد نبی آتے رہے، پھر آخر میں سارے نبیوں کے سردار آئے، پھولوں سے زیادہ آپ کی خوشبو، پھولوں سے زیادہ آپ کے پسینے کی خوشبو، مزاج میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، قدم زمین پہ رکھے وہاں ہریالی آ جائے۔ ہمیں تو بس بوٹوں پہ پتہ بھئی یہ نبی دنیا کے اندر آیا تھا، بچوں کو پتہ ہے کم از کم جتنے مرد عورت بیٹھے ہو 4 نسلوں کے نام تو آنے چاہیے، 4 پشتوں کے نام آنے چاہیے، نبی علیہ السلام کا نام، نبی کے ابا کا نام، نبی کے دادا کا نام، نبی کے پردادا کا نام، محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم۔ او لوگو اللہ اکبر، 4 پشتوں کے نام تو آنے چاہیے، حضور کی بیٹیوں کے نام آنے چاہیے، حضور کے بیٹوں کے نام آنے چاہیے۔ ابھی تیرا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میں نے کہا تیری بیٹی کا نام کیا؟ کہنے لگا معروف ہے۔ میں نے کہا دوسری کا نام کیا؟ کہتا فر ہے۔ میں نے کہا تیسری کا نام کیا؟ کہتا قندیل ہے۔ میں نے کہا آج کے رسول ہے کہاں؟ میں نے کہا نبی کی بیٹی کا نام تو زینب تھا، نبی کی بیٹی کا نام تو فاطمہ تھا، نبی کی بیٹی کا نام تو ام کلثوم تھا، نبی کی بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ کیا کرے؟ پرانے نام ہو گئے، اس کا مطلب بیٹیوں کے نام پرانے ہو گئے، پھر نبی بھی پرانا ہو گیا۔ خبردار ایسی گستاخی نہ کرنا، ورنہ جو نمازیں، جو زکوٰۃ، جو حج کیے، حضور کے گھر کی گستاخی کرنے پر خدا سارے اعمال تیرے منہ کے اوپر مار دے گا۔ 11 نبی کی بیویاں، ایک بھی تجھے نام پسند نہیں آیا۔ خدیجہ کتنا سونا نام تھا، محلے والے تعریف نہیں کرتے تھے، خدیجہ کے کردار کی عرش والا تعریف کرتا تھا۔ محلے والی آ کے سلام نہیں کرتی تھی، خدیجہ کو اللہ سلام کیا کرتا تھا۔ رکھ نام اپنی گھر والی کا، اپنی بیٹی کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ آپ نے صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھے، مردوں میں کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ وہاں بھی بیوی کا نام لیا۔ حفصہ نبی کی کتنا پیارا نام، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ماریہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خدیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ممونہ، سیدہ جویریہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ ام حبیبہ، ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزو، یہ وہ کچے گھرانے میں رہنے والی، وہ فاقوں میں زندگی گزارنے والی مائیں، رب اکبر کی قسم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جبرائیل ان کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ نبی کے یاروں کا نام ابو بکر، نبی کے یاروں کا نام عمر، نبی کے یار کا نام عثمان، نبی کے یار کا نام علی، نبی کے یار کا نام زید، نبی کے یار کا نام اسامہ، نبی کے یار کا نام معاویہ، نبی کے یار کا نام ابو ذر، نبی کے یار کا نام انس، نبی کے یار کا نام ابو ہریرہ۔ 1,24,000 ناموں میں تجھے اپنے بچوں کے نام میں کسی کا بھی نام اچھا نہیں لگتا، اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ دو نام اللہ کو حضرت جی، دو نام اللہ کو علماء اکرام کی دعائیں لے کے عرض کروں گا، دو نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ دوسرا عبد الرحمن۔ اللہ خبر اوت پٹان پتہ نہیں کیا، ناموں کا اثر بڑا پڑتا ہے، ناموں کا اثر بڑا پڑتا ہے۔ اگر تیری انگوٹھی کے نک کا اثر پڑتا ہے تو محمد کے یاروں کے ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ان ناموں کی برکت سے رزق بڑھے گا گھٹے گا، بیماری آوے گی، لیکن ایسے یہ پیارے نام ہے رب اکبر کی قسم، ان کے کرداروں پر خدا کا سلام آیا، خدا کے مصطفیٰ کا بھی سلام آیا۔
یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ویڑوں کے شان کے کیا کہنے، تیرے ویڑے میں آؤں گا، میرا پیر آئے گا، میرے مرید آئیں گے۔ ان کے ویڑے میں کالی کملی والا آیا کرتا تھا، کتنے مقدروں والے نکاح کملی والے پڑھاویں، کتنے مقدروں والے شادیوں میں آویں، کتنے مقدروں والے جنازے میں کملی والے آویں، کتنے مقدروں والے ان کی قبر میں خود نبی علیہ السلام اترے، کتنے مقدروں والے نبی نے کفن دے، کتنے مقدروں والے ان کے قبروں پہ کھڑے ہو کے نبی رو کے دکھاویں، ان کے کردار کی گواہیاں آمنہ کلال دے وے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزو، تجھے تیرا یار اچھا لگتا ہے، حضور کو حضور کا یار اچھا لگا، کہتا ہے یار بس تیری مہربانی، چنگا ہے مندہ ہے برا ہے چنگا ہے، لیکن میرے سامنے گال نہ کٹی، میں برا میں میرا یار ہے، تینوں پتہ ہو دی نسبت میرے نال ہے، میرے یار نو برا نہیں کہنا۔ وہ کہتا ہے یار پوچھ کے صحیح، اللہ دی قسم میں نہ لج کیتا، بس بس بس، وہ یار پھر کوئی موتو غلط طرف نکل جائے گا، میں اٹھ کے چلا جاؤں، خبردار میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، پھر گلا نہ کری، اللہ دی اس قسم سمجھا لو، مفتی خلیق صاحب سمجھا لو، علی غلام مصطفیٰ صاحب سمجھا لو، مرسل صاحب سمجھا لو، کھلوتے صحیح، یار میں بھی دیکھیا، اور تو دیکھیا، ہاں دیکھیا، فرمایا جیسا تھا کیسا تھا، کردار والا بد کردار تو نے دیکھا، لیکن جن کے کردار کی قسم خدا اٹھائے، جن کے کردار کی گواہیاں مصطفیٰ دے، اگر تیرا یار برا ہو، تیرا یار تیرے یار کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تجھے نہیں اچھا لگتا، جس کے یار کا کردار سونا، بیار سونا، ایمان سونا، سورت سینی سونی، سیرت سینی سونی، گھر سونا، گھر بار سونا، پتہ اس کے بارے میں کیا فرما کے گئے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ اوہ لوگوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اوہ لوگوں میں تمہاری منت کرتا ہوں، اوہ لوگوں میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں، اوہ لوگوں میں تمہیں نصیحت دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے یاروں کے گلے نہ کرنا، تیرے یار کا گلہ کرے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے یار کا گلہ کرے میں محمد سے برداشت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک یار میں تمہیں ایسا بتاؤں، اللہ اکبر، جس کے بارے میں یار کہہ رہے ہیں یار تیرے احسان میرے تے بڑے نے، کدے ویلا آیا میں تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن اس یار کے بارے میں کہا ویلا آیا یا نہ آیا میں تیرے احسان کا بدلہ ہی نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا اس نے اتنے احسان کی، اس کا بدلہ تو ہی چکا دے۔ اب وہ یار کہہ رہے ہیں میری زندگی کی 3 آرزویں، النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہو مکھڑا تیرا ہو، میں دیکھتا جاؤں تو اپنا چہرہ دکھاتا جائے، یہ آنکھیں تیرے چہرے کے علاوہ کہیں اور نہ پڑے، مال میرا ہو قدم تیرے ہو، او بچی میری ہو بیوی تیری بن جائے، محمد سب کچھ تیرے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہ وہی یار ہے جو تن کے کپڑے اتار کے لے آیا تھا، ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ نے لباس وہی پہنا جو ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے نے پہنا، فرمایا ابو بکر کیا ہوا تو نے یہ لباس کیوں پہن لیا؟ سرکار ساڑھے ول نہیں ابو بکر دے ول تک کو، آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ٹاٹ کا لباس کانٹے کے بٹن، اللہ اکبر، ابو بکر کو اللہ کو اتنے پسند آئے آسمان کے 70,000 فرشتوں سمیت مجھے بھی یہی لباس پہننے کا حکم دے دیا، اور ابو بکر تیرا لباس زمین والوں کو بھی اچھا لگا، عرش بری والوں کو بھی اچھا لگا۔ میں بیمار ہوں، اسلم سلمی آئے، کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں مولی صاحب تھکے میں اتر گیا، آپ نے میرا حال پوچھا، میری ساری بیماری بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک یار وہ تھا جو ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھا تھا، ایک یار وہ تھا جو گھر سے سوئی دھاگا ہی لے آیا تھا، ایک یار وہ تھا جس نے اپنے گھر کی اتاق میں سے سارے درم و دینار اٹھا لیے اور کنکر ریٹ کر اوپر کپڑا ڈال دیا، فرمایا میرا ابا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اگر وہ کہے کہ تیرا باپ سب کچھ چھوڑ کے گیا یا اپنے یار پہ قربان کر کے لے گیا، میرا باپ ہے، لیکن اس کی زبان سے بھی میں اپنے یار کی توہین برداشت نہیں کرتا،
ہاں ان ککروں پہ ہاتھ رکھوا دینا، ان پتھروں پہ ہاتھ رکھوا دینا اور کہہ دینا اللہ اکبر، ابا گھر ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا، تاکہ اللہ اکبر باپ کی گفتگو کی وجہ سے میری یار کی یاری کے اندر کمی نہ آ جائے، یہ وہی یار ہے۔ اللہ اکبر، گھر کا توا بھی اٹھا کے لے گیا، ایک ہاتھ کے اندر گٹھڑی ہے، پھر واپس آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اب کملی والے اللہ ابا ابو بکر اب کیا لے کے جائے گا؟ کہ بیٹی وہ چولہے پہ توا نظر آ رہا ہے، کسی مجاہد کے پاس آٹا ہو اور اس کے پاس لکڑی ہو، چولہا ہو، روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہو، ابو بکر کے گھر کا توا اس مجاہد کے کام آ جائے گا۔ جب توا لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے توا ہاتھ میں دیکھا، فرمایا محبوبہ اب بیٹھنے کی گنجائش نہیں۔ ابو بکر سوئی کا دھاگا بھی لے آیا اور گھر کا توا بھی لے آیا۔ اللہ اکبر، اس کے توے کو نہ دیکھنا، ابو بکر کے دل کو دیکھنا، اس کی دل کی کیفیت کو دیکھ کر جبرائیل بھی سلام کہہ رہا، جبرائیل کا خدا بھی سلام کہہ رہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب پر اتنے فدا ہو گئے، اللہ نے ان کے کردار کو ایمان کا معیار بنا دیا ہے۔ انہیں دنیا بے وقوف کہے گی، بچوں کو سولی پہ لٹکوا دیا، خود ٹوٹے ہو گئے، خود ٹکڑے ہو گئے، شرمگاہوں پہ برچیاں کھا لی، آنکھوں کے اندر لوہے کی گرم نیزیں مروا لی، باپ کے سامنے بیٹا ذبح ہو رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ زندہ ذبح ہو رہا ہے، وہ خبیب بن زید حبیب بن زید رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ اکبر بادشاہ وقت کہہ رہے ہیں بس زبان سے نہ کہہ، ذہن کے اندر اتنا سوچ لے کہ تو بچ جائے، تیری جگہ آمنہ کا لال کھڑا ہو، چیخے مار مار کے رونے لگے کہ رب اکبر کی قسم ہے تو سولی کی بات کرتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کاش میں مر جاؤں، اللہ اکبر، میری موجودگی میں حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں دیکھتا رہوں، اللہ کرے میری جانی سلامت نہ رہے۔ جب ایسا ایمان اللہ نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میں نے کہا تو فتوہ میرے پہ لگا، مولی رسول اللہ نے کہا تو فتوہ مولی رسول اللہ پہ لگا، کہا ہی اللہ نے کل کے بارے میں کہا محمد تو بھی اچھا، تیرا یار بھی اچھا، محمد تیرا خاندان بھی اچھا، تیرے اہل بیت بھی اچھے، تیرے سارے یار بھی اچھے، اب تو علیحدہ کرے علیحدہ بات ہے، جس طرح میرے عزیزوں مالی نے پھولوں کو ایک نرسری کے اندر گلچن میں اکٹھا کر دیا، اللہ نے سارے صحابہ کو محمد کی جھولی میں اکٹھا کر دیا۔ بھوک کتا بھوک، بھوک دھلا بھوک، بھوک حرام زادے بھوک، تیری بھوکنی پہ کتے قربان، آمنہ کے لال پر خدا کی خدائی قربان، آمنہ کے لال کے یاروں پر خدا کی محبت قربان، اللہ کی رضا قربان۔ یاد رکھ آج جامع مسجد رحمت للعالمین میں اہل سنت والجماعت کا سنی قوم کا عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں، جس طرح اللہ نے اس دھرتی پر نبیوں کی جماعت کا انتخاب کیا تو اللہ نے اس دھرتی پر محمد کی جماعت کا بھی انتخاب کیا ہے۔ ابو بکر کا انتخاب بھی اللہ نے، عمر کا انتخاب بھی اللہ نے، نبی نے تو دو نام پیش کیے تھے، یا اللہ معاشرہ میرا انتخاب تیرا، اللہ نے فرمایا محبوبہ بتا کس کا نام لیتا ہے، کہ اللہ یا اللہ ابو جہل کا نام لیا، عمر بن خطاب کا نام لیا، انتخاب نبی کا ہوتا تو عمر کا نام لیتے، دونوں کا نام لیا، فرمایا محبوبہ تو نے چہرہ دیکھا میں نے دل دیکھا، چہرے والا دیکھا، اللہ اکبر، محبوبہ میں نے دلوں پہ نظر ڈالی، گورے رنگ والے کا دل کالا نظر آیا، اللہ اکبر، گرمی رنگ والے کا دل سونا نظر آیا، محبوبہ ہاتھ اٹھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، 2600 سال انتظار کرنا پڑا، محبوبہ ہاتھ اٹھانا تیرا کام، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عمر تیری جھولی میں ڈالنا میں خدا کا کام ہے، پتہ لگا عمر میرے عزیزو انتخاب مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کے خدا کا ہے۔ اونچا بولیے تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے بولیے تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اونچا عظمت صحابہ اور اونچا عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، تیرے ایمان پر، تیری غیرت
پر مجھے صحابہ کے ایمان کی دلیلیں میں مر نہ جاؤں. وہ گھر والے، وہ در والے، وہ ایک آنکھ، وہ دوسری آنکھ، یعنی اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ تیرے ایمان کی دلیل پر صحابہ کے ایمان کی دلیل دینے کے لیے میں گھر در کے انتخاب کروں، ماتھے کے جمر کے انتخاب کروں، مر نہ جاؤں. تیرے لیے یہ بات کافی نہیں تھی، مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ میرے یار ہیں، خدا نے کہہ دیا یہ میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، پھر جمر اور گھر در آیا کہاں سے؟ صحابہ کے ایمان اور ان کے معیار اور کردار پہ دلیلیں مانگو. تیرا ایمان، تیرا تھوتھڑا، تیرا بھوتھڑا اس قابل ہے کتے؟ جس کے لیے نبی رو رہا ہے اللہ اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فی اصحابی، کوئی بھی ہو لا تتخذوا، کسی کے بارے میں زبان نہ کھولنا، روزے میں ناراض ہو جاؤں گا. کس کس کا عقیدہ ہے حضور روزے میں زندہ ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہاتھ لہرا کر تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. دیوبند، دیوبند. ایک گھنٹے کی تقریر میں مجھے ایک گستاخی دکھاؤ جو میں نے کی ہو نبی کے بارے میں، نبی کے یاروں کے بارے میں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں، نبی کی نالین کے بارے میں، حضور نے نالین جس مٹی پہ رکھا اس مٹی کے بارے میں کوئی ایک تو بتاؤ. پھر گستاخ، پھر ان کی باتوں میں تم آ کر ہمیں گستاخ کیوں کہتے ہو، ہمیں عاشق رسولوں کی صفوں سے کیوں نکالتے ہو؟ جب یہ چہرے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم یہ لبادہ اوڑھ کر میرے عزیزو اللہ حضور کی شان میں گستاخی کریں گے؟ تم بھولی قوم ہو، تم بے وقوف قوم ہو، جدھر تمہیں لاٹھی میں زور پہ چلایا تم چل دیے، تمہیں تمہاری کمائیوں پہ ترس نہ آیا، تمہیں تمہارے مال پہ ترس نہ آیا. وہ حلال پیسہ تم نے ہماری کوکوں پیٹوں کے اندر، ان گٹھڑیوں کے اندر، ان توندوں کے اندر اتارا. جس پیسے کا حقدار تمہاری بیوی تھی، جس پیسے کا حق تمہارا بچہ تھا، جس پیسے کا حقدار تمہاری بیٹی تھی، تم نے ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹا. تمہیں اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. عبد الحنان آ کے دیسی مرغی کی یخنی پیے، جس نے 9 مہینے کوک میں اٹھایا اور جس نے تیری نسل کو دنیا کے اندر لاتے ہوئے، جس کی ہر رگ کے ٹوٹنے پر ایک حج کا عمرے کا ثواب ملا، اور جس کی ایک آئی پر اللہ نے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملا، اس یخنی کا عبد الحنان حقدار نہیں تھا، تیری گھر والی حقدار. بیوی کے کپڑے تجھے پھٹے نظر آئے، تجھے احساس نہیں ہوا؟ خدا پاک کی قسم، آؤ میں تمہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر سناؤں، آؤ میں تمہیں پیروں کا ذکر سناؤں. تم نے یہاں جن کے نام سنے میں ان کے درباروں پہ حاضری دے کے آیا. الحمدللہ بشر حافی کے دربار پہ میں گیا، جنید بغدادی کے دربار پہ میں گیا، حضرت سری سکتی کے دربار پہ میں گیا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں گیا، حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں 2021 میں گیا. مغرب کی نماز وہاں پڑھ کے آیا، عشاء کی نماز وہاں پڑھ کے آیا. پاکستان کے علماء حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے آنکھوں سے اللہ کی قسم شیخ عبدالقادر جیلانی کے اندر سے قبر دیکھ کے آیا. حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا، عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر پہ حاضری میں دے کے آیا. میرے عزیزوں کس وقت تو 3-4 سال ہو گئے، نام یاد رہی. 1 لاکھ اللہ کا، 1,20,000 ولی اللہ کا بغداد شریف کے اندر سو رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہر ولی کی قبر پہ حاضری دے کے آیا. کسی ولی کی قبر پر یہ نہیں سنا کہ اللہ اکبر رازق میں، خالق میں. کسی ولی کی قبر پہ یہ نہیں سنا اولاد میں دیتا ہوں، بیٹا میں دیتا ہوں. فرمایا اللہ اکبر، ساری کائنات کے انسانوں سن لو، عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ، معروف کرخی جنید بغدادی کا عقیدہ. میں نے کہا بتا پاکستان کے اندر جا کر ہر منبر پر، ہر شہر میں، کریا گاؤں جا کر میں جا کر اللہ اکبر تمہارے گیت گاؤں گا. بتاؤ تم نے عبادت کس کی؟ ہر ایک نے کہا ربی اللہ. اتنا بڑا دھوکہ، یہ سارا تماشا تمہارے پاکستان کے اندر ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل آزاری اللہ کی قسم نہیں کرتا. میں خود پیر ہوں، میں اپنی مخالفت کیوں کروں گا؟ ایک نسبت رہ گئی تھی پاکستان کے اندر، ایک نسبت.
حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت اس اجتماع پر سب کے سامنے پکڑی، حضرت نے بھی میرے سر پہ باندھ دی، ایک خانقاہ کی نسبت رہے گی جو اللہ نے وہ مجھے عطا فرما دی۔ ہم کو انکار نہیں ہے، تم ایک پیر کو نہیں مانتے کافر ہو جاتا ہے، میرے پاس تو 22 پیروں کی خانقاہوں کی دستار بندی ہے میرے پاس ہے، بلکہ 24۔ خدا کے واسطے میرے لاڈلو، میرے پیارو، دھوکوں میں نہ پڑو، اللہ کی قسم دھوکے میں نہ پڑو۔ قرآن کی ایک آیت سنا کے بعد ختم کر دوں؟ اچھا جی، وہ کون سی آیت تھی؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، کیا آتا ہے جميعا؟ اس سے پہلے کیا ہے استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ سارے چودھری قیامت کے کھڑے ہو کے اللہ میں نے کہا تھا دے رگڑے میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اللہ کی قسم۔ عائشہ، اے میری گھر والیو، او میرے یارو، مفہوم عرض کرنا ہوں، فرمایا قیامت کے دن جو بھی جنت میں گیا اللہ کے فضل سے جائے گا، اگر اس نے باریکیاں چھاننی شروع کر دی تو کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا مفہوم سمجھو۔ جو اس کی توحید کو بیان کرے، کہتے پیروں کا مخالف ہے، درباروں کا مخالف ہے، جاؤ سخی شہباز کلندر چلے جاؤ، جاؤ سیون شریف چلے جاؤ سخی سرور چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ پوچھو اس ڈرائیور سے، آج میرے عزیزوں سخی سلطان باہو کے پاس سے گاڑی گزری، ہم نے اپنی گاڑی روکی کہ نہیں روکی، ہم نے ہاتھ کر کے سلام کیا کہ نہیں کیا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ اکبر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر بابا جان کو اپنے آنے کا پتہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہتے میں نے کہا لوگوں خدا کی قسم او سخی سلطان بہو میرے پیا، لوگ پھولوں کا گلدستہ لے کے آتے ہیں، ہم قرآن کی آیتوں کا تحفہ تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن پڑھ کے اس لیے سنایا کہ تیرا بھی عقیدہ، تیرے باپ کا عقیدہ، تیرے دادے کا عقیدہ یہ تھا خدا ہے، مصطفیٰ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین، یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ ہم معجزے کے بھی قائل ہیں، انگلیوں کے اشارے کے معجزے اس کے بھی قائل ہیں، لعاب کا آنکھ کے اشارے کا، درختوں کو پکڑ کے لے کے آنے کا معجزہ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث کوئی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور کو حاجت ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اور تلاش کی، بتا رہے ہیں اگر تمہیں رستے میں پیشاب آ جائے، اگر تمہیں پخانہ آ جائے، میرے عزیزو نبی فرشتوں میں ہوتا تو کون استنجا کرنے کا طریقہ بتلاتا، نبی فرشتوں میں ہوتا تو کون پیشاب کرنے کا طریقہ بتلاتا، کون پاکی ناپاکی کا طریقہ بتلاتا، اللہ اکبر۔ نبی فرشتوں میں ہوتا تو میرا عزیزو کون بتاتا، عورت کے بچہ پیدا ہو تو اتنے مہینے تک ناپاک رہے گی، بیماری کے بارے میں میرے لاڈلو کون بتاتا، کھانے پینے کے بارے میں کون بتاتا۔ اتنا ضرور کہتا ہوں مصلی پر میرے نبی آ کے کھڑے ہوئے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت پڑھی، حضور نے اپنی اکھیں مبارک کو یوں ملنا شروع کیا، ایسا لگا جیسے بستر سے اٹھ کے ابھی آ گئے۔ بلال حبشی حضور کا مکڑا دیکھنے لگے، آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے حیرت میں ڈال دیا؟ یا رسول اللہ لگتا ہے بستر سے اٹھ کے آئے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بلال کہ تو نے اپنا وضو میرا وضو اپنے جیسا سمجھ لیا، تم سوتے ہو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا وضو برقرار رہتا ہے، تم سو جاؤ تم دنیا سے باخبر رہتے ہو، میری آنکھ بند ہوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے، میں سو جاؤں تب بھی میرے سینے پہ خدا کا قرآن آتا ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، اللہ کی کبریائی کی قسم ہو لوگو تم سو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سو بھی جاؤں میرا وضو پھر بھی برقرار رہتا ہے بشر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہے تمہارے اندر کوئی پیروں میں کوئی فقیروں میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، انگلی کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ کی، حکم کس کا چلا؟ خدا کا چلا، ہے بشر۔ ہے کوئی میرے عزیزو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال کے دکھائے؟ ہے بشر۔
کبھی فرشتے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، کبھی سجدہ کرتے دیکھا ہے، کبھی روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ شہر رمضان الذی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر امت کو رکھ کے دکھایا، کتنا رکھ کے دکھایا، احل لکم، پھر امت کو روزہ رکھ کے دکھایا، فرمایا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک روزہ رکھنا ہے۔ افطاری کے دسترخوان پہ بٹھایا، کسی کو کیا پتا تھا 10 بندوں کے لیے 3 بجے اٹھ کے سحری پکانی، کسی کو کیا پتا تھا صبح شام 6 بجے اٹھ کر میرے عزیزوں 15 بندوں کے لیے کھانا پکانا۔ پھر اللہ اکبر بتلا دیا، فرمایا جو پانی کا گھونٹ سے روزہ کھلوائے گا اسے روزے کا پورے روزے کا ثواب ملے گا، لسی پلائے گا، کھجور کا دانہ کھلائے گا۔ فرمایا سحری رحمت ہے، اگر بھوک نہ لگے تو کچھ نہ کھا لیا کرو، سحری کھانے والے پہ خدا کی رحمت برستی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، میرے عزیزوں بچوں کا باپ بن کے دکھایا، بیٹیوں کا باپ بن کے دکھایا، عورتوں کا شور بن کے دکھایا، آمنہ کی گود میں کھیل کے دکھایا، حلیمہ کے سینے سے دودھ پی کے دکھایا، شیمہ کی گودی میں لڑکھڑا کے مسکرا کے دکھایا۔ اللہ اکبر، تھا بشر، لیکن میرے عزیزوں تو بچپنے میں ہگے منتے تجھے یاد نہیں رہتا، تو کھائے پیے تجھے یاد نہیں رہتا۔ اما شیمہ کہتے میں گودی میں اٹھائی اور گودی میں اٹھا کر میں لوڑیاں دے رہی تھی، لوڑیاں دیتے دیتے اللہ اکبر فرد محبت بڑھ گئی، عشق بڑھ گیا، یہاں تک عشق بڑھا کہ مصطفیٰ خدا میں فرق ہی کوئی نہ رہا۔ میری زبان سے ایسا جملہ نکلا جو خدا میں شریکہ شامل ہو۔ حضور بچپن میں میرے چہرے کو دیکھا اور میرے بازو کی طرف منہ کیا اور یہاں میرے بازو پہ کاٹ لیا۔ اللہ اکبر، موت تک حضور کے دانتوں کی نشان موجود تھے، اور میرے کاٹنے سے اظہار فرمایا، اے میری بہن تو بے شک میری لوڑیاں کیوں نہ پڑھ، میرے قصیدے پڑھ کے سنا، لیکن تجھے گود کے اندر اللہ اکبر وہ قصیدہ پڑھنے نہیں دوں گا کہ مصطفیٰ کو خدا کے ساتھ ملا دے۔ محمد قارئ محمد فرحان کی چوکیوں پہ بھی یہی اعلان کرے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں بھی یہی اعلان کرے گا، محمد عربی شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں بھی یہی اعلان کرے گا، میرا نواسہ کربلا کے میدان پہ یہی اعلان کرے گا۔ اللہ اکبر، جو اعلان شیمہ میں تیری گودی کے اندر کر کے چلا گیا، خبردار میں مصطفیٰ ضرور ہوں لیکن خدا کے ساتھ شریکے کی میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ پتہ نہیں شاید آپ کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں پھر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، کھاوے رب دا پیوے رب دا، نعمت خدا کی استعمال کریں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں گھر کا ملازم ہوتا ہے، کسی اور کے تذکرے کریں، مالک کے قصیدے کسی اور کے سنائے، کہنا لے کھاوے میرا پیوے میرا، رہتا میرے پاس، جس کے تذکرے سنا رہا ہے اس کے پاس چلا جائے، قسم اٹھا کے بتاؤ 70 سال میں کھایا کس کا، پیا کیا، ذکر کس کا کیا؟ کبھی اس نے یوں نہیں کہا کسی کے پاس چلا جا، بلکہ یوں کا بندے نا فرمانیاں دیکھتا رہا، تیری فرما برداریوں کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ اکبر، بندہ کہتا ہوں ہی مک گئیاں، بندہ کہتا نہیں جی کسریں ہی مک گئیاں، بندہ کہتا سلادہ ویلا ہی ختم ہو گیا، بندہ کہتا غلطی کی گنجائش نشتا، ہن کہتا غلطی دی گنجائش کوئی نہیں، چاچا بھی آ جاوے، ماما بھی آ جاوے، بڑے ماں بھی آ جاوے، بھائیاں بھی آ جاوے، رشتہ دار بھی آ جاوے، پورا وسیب آ جاوے، بھاوے میرا سورا آ جاوے، بھاوے وزیر اعظم کا آ جاوے، میں نہیں مننا، کیوں یار انہیں اس وقت گل کیتی سی، وہ گل میں نے بھول دی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ماں کی گود میں تُنے کیا کہا تھا، لڑکپن میں تُنے کیا کہا تھا، بچپن میں کیا کہا تھا، جوانی میں کس طرح ترا کے میرے سامنے آ رہا تھا، بڑھاپے میں کیسی میری ذات کو گالیاں دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے تو تجھے کبھی نہیں کہا ہن گل کوئی نہیں بنے گی، میں نے تو تجھے کوئی نہیں کہا ہن غلطی دی گنجائش کوئی نشتا، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ یہ وہ نافرمان ہے جس نے کبھی اپنی زبان سے تیرا نام نہ لیا، تیرا رزق کھا کے تیرا شکر ادا نہ کیا، یا اللہ تیری کبریائی قدرتوں کو دیکھ کے تیرا یا اللہ شکر ادا نہ کیا، تیری تعریف نہ کی۔ اللہ اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبداللہ اگر تیرا پھر مشورے بھی تو دے، اگر یہ میرا پھر مجھے مشورے نہ دے، جا اسے جا کے کہہ دے ماں باپ نے نا امید کر دیا، یار نے نا امید کر دیا، سسرال والوں نے نا امید کر دیا، بیوی نے نا امید کر دیا، ایک غلطی پہ بیوی چھوڑنے کو تیار، میں 1000 غلطیوں پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیرے سے صلح نہ کرے یا نہ کرے، موت کے وقت بھی اگر صلح کا خیال آئے تو میرے سے کر لینا۔ اللہ کی میں کرے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار گھبراوی نہ، پریشان نہ ہوئی، خبردار گھبرائیوں نہ، پریشان نہ ہوئے، اجروں کا شکار نہ ہوئے، پوری زمین کے دائرے کو گناہ سے بھر کے لے آئے، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو گناہ سے بھر کے لے آئے، مٹی کے ذرے کم تیرے گناہ زیادہ، درختوں کے پتے کم تیرے گناہ زیادہ، سمندر کے پانی کے قطرے کم تیرے گناہ زیادہ،
کی فضائیں کم تیرے گناہ زیادہ، آسمان کے ستارے کم تیرے گناہ زیادہ، میری ساری مخلوق جنوں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، سرینگنے والے، اٹھنے والے، جاگنے والے، اڑنے والے، یہ سارے انسان جانور مخلوق کم تیرے گناہ زیادہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سانسیں ساری ختم ہو جائے، ایک بھی سانس باقی نہ رہے، نڑکڑا تیرا بولنے لگ جائے، زبان تیری بول نہ سکے، آنکھ کا اشارہ کر کے یوں کر دینا اللہ معاف کر دے، اللہ اکبر، سارے گلے شکوے ختم کر کے میں تجھے اپنی رحمت کے سینے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آجا جب تینوں کوئی منہ نہ لاوے تو میرے پاس آ جانا، جب تجھے کرسی پہ کوئی جگہ نہ دے، کوئی قدموں نہ میں نہ بٹھائے تو میرے پاس آ جانا، ایک دفعہ کہنا معاف کر دے، ساری ناراضگیاں بھلا کے وہ عزتیں دوں گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ بلکہ بعض مرتبہ تو تیری صلح پر، بعض مرتبہ تو تیری صلح پر مجھے اتنا پیار آتا ہے، اس مجمع کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، مجھے ایسا سونا لگتا ہے، بچہ ماں کو بولتا سونا نہیں لگتا، شاگرد استاد کو بولتا سونا نہیں لگتا، مرید پیر کے سامنے اتنا اچھا نہیں لگتا، دولہا دلہن 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 کے سامنے اتنی اچھی نہیں لگتی، جب بندے تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے، پتہ ہے تیرے ان بولوں کے، ان بولوں پر، ان ہونٹوں کے ہلنے پر میں اپنی رحمت کو اتنا فدا کرتا ہوں، تیرے آسے جتنے بیٹھے، تیرے پاسے جتنے بیٹھے، کھبے سجے مرد عورت جتنے بیٹھے، ان میں اللہ نہ کرے بندے، میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی زانی بھی ہوگا، کوئی شرابی بھی ہوگا، کوئی چور بھی ہوگا، کوئی دھوکے باز بھی ہوگا، ہاں بندے بعض مرتبہ تو یہ بول اتنا پسند آتا ہے اللہ معاف کر دے، پتہ ہے تیرے اس بول پر میں سب کے بیڑے پار فرما دیتا ہوں، ایک معافی مانگے میں سب کو گناہ سب کو معاف کر دو، کوئی مجھے پوچھنے والا، کوئی میرے سے جواب لینے والا، کوئی سے مجھے سے مشورہ لینے والا کوئی نہیں، تو پھر مجھے کہنے دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، پھر مجھے کہنے دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر مجھے کہنے دے علیم بذات الصدور، پالنے والا۔ آج میرے عزیزوں ذرا توحید کے جام پی کے جانا، میں میرے عزیزوں بولتا ہوں آپ اللہ کا نام لے، پالنے والا کون ہے؟ نہیں ہلکی آواز سے نہیں، شہادت کی انگلی اٹھا کر، پالنے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بلا دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ تنگیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ مسکراہٹ دینے والا کون ہے؟ پھر ذرا ورد کرو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ عبدالحنان جی میرے اللہ، عبدالحنان جی میرے اللہ، رکو کیوں نہیں کیا؟ میری توحید کی پہچان کرا دی، میرے محمد کی پہچان کون کرائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ کیا کہوں؟ کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا والوں کو بتا دے جس طرح اللہ اکبر، اس کے نام کی کوئی تو اس کے نام کی کمی نہیں تو شان کی بھی کمی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، میں نے لفظوں میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، میں نے حرفوں میں اس کے ساتھ جوڑ لیا۔ اللہ اکبر، میں نے کبھی اسے معراج پہ بلایا، کبھی میرے سے غار پہ بلایا، یہ غار میں تھا تب بھی مصطفیٰ، معراج پہ تھا تب بھی مصطفیٰ تھا۔ دنیا والوں کو بتا دو جو غار سے معراج پہ آئے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جو غار سے معراج پہ بلائے وہ مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ دیوبندی کیوں نہ ہو، اہل حدیث کیوں نہ ہو، بریلوی سنی کیوں نہ ہو، جب تک اس توحید پہ نہیں جمے گا، خدا کے پاک کی قسم اگر خدا کا ادا نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کی شان کا بھی نہیں ادا کر سکے گا۔ جس طرح اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بے عیب ہے، اللہ بغیر نقطے کے نام میں پاک ہے، محمد بھی اپنی صفات میں ویسے پاک ہے۔
بندہ عبدالحنان ہوئے یار کوڑا رکھے ہو ہی نہیں سکتا، یار کوجا رکھے ہو ہی نہیں سکتا. بندہ کہندہ مولوی صاحب آپ دیکھو تینوں دیکھو، کم از کم اپنی شاندہ خیال کرو. اللہ اکبر. خدا ذات میں، صفات میں، صورت میں، سیرت میں اعلیٰ ہو. اللہ اکبر. تو یار کوڑا ہو نہیں سکتا. جاؤ جاؤ گام میں قادیانی سے کہہ دو، جاؤ 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 میرے عزیز و غلام احمد سے کہہ دو، اگر بغیر بتی والا موٹر سائیکل روڈ پہ نہیں چل سکتا تو آنکھوں کے بغیر بھی نبی نہیں ہو سکتا. میرا مصطفیٰ تو وہ ہے. اللہ اکبر. جلبیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے تو اندھا آنکھوں والا ہو جائے، بیماروں پہ ہاتھ پھیر دے تو بیماریاں شفاؤں میں تبدیل ہو جائے، جابر کی ہڈیاں چگیری پہ ہاتھ پھیر دے تو روٹی کے اندر برکت آ جائے. رب اکبر کی قسم ہے. اللہ اکبر. کملی والا اللہ نے وہ صفتوں والا نبی عطا فرمایا، وہ شانوں والا نبی عطا فرمایا. وہ نبی رو کے دکھائے خدا جہنم کے دروازے کھول دے، وہ نبی ہنس کے دکھائے تو خدا جنت کے دروازے کھول دے. خیال کرنا، جس طرح میں اپنی شان میں یکتا، میرا محمد بھی اپنی صفات میں یکتا ہے. میں رب العالمین و خاتم النبیین. لیکن تو نے فرق رکھنا ہے، خدا کی خدائی میں کسی کو شامل نہ کرنا، میں مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں کسی کو شامل نہیں ہونے دوں. میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور کی محبت کا، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر بجا لائیں، اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ کہ آپ کی صورت سیرت کو ہر حال میں اپنائیں، غمی میں، خوشی میں، مرتے ہوئے زندگی کے اندر، بیماری میں، صحت میں حضور کی سنت کو اپنائیں. آپ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ اللہ کا نبی سجدوں میں خدا کو راضی کیا کرتا تھا. نماز کا حکم اللہ نے دیا اور اپنے نبی کے ذریعے دیا. بندہ کہنا تحفہ نہ دیکھ، اے دیکھ کدھر حق تو آیا ہے. میرے عزیزوں بس دیکھو تو صحیح کس کے ہاتھ سے نماز کا تحفہ ملا. معراج المؤمنین، مومنوں کی معراج ہے. سجدے میں اللہ سے ملاقات. محمد معراج پر آسمانوں پہ خدا سے ملاقات کرتا ہے. رحمت والے نبی کا امتی سجدوں میں خدا سے ملاقات کرتا ہے. زکوٰۃ کا حکم دیا، فصلوں کے عشر کا حکم دیا. ضروری نہیں تیری پیداوار ہوئی یا نہیں ہوئی، تیرے پہ عشر فرض تھا. جتنی تیری فصل ہے، اگر 50 من نہیں ہوئی 35 ہے تو 35 کا نکال. اللہ اکبر. مال ہے، فلاں ہول گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد اس مال کی زکوٰۃ دے. وہ کہہ رہا ہے، اس صادق مصدوق پیغمبر کی زبان سے کہہ رہا ہے، جس کی آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، جس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. حضور نے فرمایا صدقہ مال کو بڑھائے گا، سود مال کو گھٹائے گا. بس کہہ دیا ہو گیا. اب یہ نہ دیکھ بینک کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھ آمنہ کا لاکھ کیا کہہ رہا ہے. کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز کی پابندی. سبحان اللہ. رزق حلال کی کوشش کریں گے میرے عزیز. اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے اور خود بھی دین سیکھیں گے. کوئی بات نہیں. صحابہ نے بڑھاپے میں قرآن پڑھا، صحابہ نے جوانی اور بڑھاپوں میں قرآن سیکھا. نمازیں سیکھی صحابہ نے جوانیوں کے اندر. کوئی ماں کے پیٹ سے نماز تھوڑی سیکھ کے آئے تھے. اگر صحابہ جوانیوں میں نماز سیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو ہم امتی ہونے کے ناطے، صحابہ کے غلام ہونے کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری ہے. صرف قرآن دیکھنے چومنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے. جو بھی رہنمائی حاصل کرنی ہو اللہ والوں کی خدمت میں جائیں. وہ قرآن کھول کے بتائیں گے، نبی کا فرمان کھول کے بتائیں گے کہ اس وقت اس کام کو پورا کرنے میں اللہ کا حکم یہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ. 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں گناہوں سے معافی مانگو. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان کی سلامتی فرمائے. حضرت اللہ قائم رسول اللہ صاحب اللہ ان کی کوشش کاوشوں کو قبول فرمائے. مسجدیں بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، لیکن اللہ کسی نہ کسی سے تو کام لیتا ہے. اللہ نے اس کام کے لیے ان کو انتخاب فرمایا. اس بندے کا صرف اعلان ہے، محبتیں تو ساری آپ کی ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک دعا دوں. جس طرح ہنس رہے ہو، آپ کے دانت نظر آ رہے اور آپ کے ہونٹ کھل رہے. اللہ کرے ایسے ہی ہنستے ہوئے جنت میں چلے جاؤ. آقا کو دیکھیں ایسے ہی حضور کے حوض کوثر پہ چلے جائے. اللہ قیامت کے رونے سے بچائے، قیامت کی شرمندگی افسردگی سے بچائے، چہرے کے اجاڑ اور مایوسی سے بچائے. اللہ ہنستا اٹھائے، ہنستا بلائے، ہنستا ہی حضور کا دیدار کرائے، ہنستا ہی حضور کے حوض کوثر پر لے جائے. تو میرے عزیزوں اپنی ہنسیوں کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ ایمان کی سلامتی کرنے کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال کرو. ان ہاتھوں کو اپنی کمائی میں استعمال کرو. کوئی سیکیورٹی، کوئی سیفٹی اللہ کے پاس جمع کرا دو تاکہ مرنے کے بعد بندے ایسے بیٹھے ہوتے سارے بہنا بھرا رشتہ دار پتر تے ماما پوچھ جائے کفن دا کی کیتا تے کی کہندا تسی کرنا ہے. چاہے
کفن دا کی کیتا؟ کہندا تسی کرنا ہے. 4 مربے دا مالک تینوں کہندا تسی کرنا ہے. وہ کہندا کوئی نہیں کفن اسی داواں گے, روٹی اسی داواں گے. اتنی بے وفا ہے دنیا, اتنی بے وفا ہے دنیا. تیری ایک دیگ بھی تیرے پیسوں میں سے نہیں دے سکتے, تجھے کفن بھی تیرے پیسوں میں سے نہیں پہنا سکتے. تو میاں جو تجھے کفن کی 2 چادریں نہیں پہنا سکتا, وہ قبر کی زندگی کا انتظام کرے گا, میدان محشر میں تیری سفارشیں کرے گا, تو خود ہی کچھ کام کر لینا چاہیے. میں نے کہا نا یہ اللہ کا گھر بن کے رہے گا, اگلے سال دیکھنا کہاں سے کہاں انشاءاللہ اس کا کام پہنچے گا. لیکن اللہ نے گھر میں مال دیا, اللہ فرماتا تم میرے گھر پہ لگا دو, بغیر مال کے میں تمہیں گھر عطا فرماؤں گا. بھلا 5000 پہ جنت کا گھر ملتا ہے, یاقوت کے موتیوں کا گھر 10,000 پہ ملتا ہے. وہ گھر جس میں حضور کا پڑوس ملے, وہ گھر جس میں اللہ کے عرش کی چھت کا سایہ ہو, وہ پڑوس, وہ گھر جس میں اماں فاطمہ کا پڑوس ملے, وہ جنت جس میں حضرت حسین حسن کے چہرے نظر آئے, وہ جنت جس میں اہل بیت کے گھر نظر آئے. کیا نظارہ ہوگا, اللہ کے عرش کی چھت ہوگی, محبوب کا پڑوس ہوگا, بار بار اللہ کا دیدار ہوگا. جنت کی نعمتیں بے حساب ہوگی, نہ کپڑا پرانا, نہ کھانا پرانا, نہ صحت پرانی, نہ جوانی پرانی, ہر چیز نئی سے نئی ہوتی جائے گی. تو اس گھر کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر زمین پہ بناؤ. اور مسجد کا نام بھی, مدرسہ کا نام بھی رحمت للعالمین ہے. بھائی تو کیڑی مسجد نماز پڑھنا, مسجد رحمت للعالمین. اچھا وہ کہاں ہے؟ کہ میرے ریڑے میں. کس نے بنائی؟ میں نے بھی 5000 دیا تھا, میں نے بھی 10,000. قیامت سے پہلے یہ مسجدیں اٹھا لی جائیں گی, یہ تو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ تو جنت میں داخل کر دی جائیں گی. بنانے والوں کے بارے میں کہیں گے اللہ جو پتھر جو بنے وہ تو جنت میں, بنانے والے کھڑے ہیں, ان کی سفارشوں پہ اللہ ہمارے بیڑے پار فرمائے گا. اٹھ کے کھڑا ہو, جتنی اللہ نے شان و شوکت دی, جتنا اللہ نے سینہ چوڑا دیا, اتنا بڑا اعلان کر. 15,000, 20,000, 10,000, 50,000